ایک بندہ ناچیز سے کیسے ممکن کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے؟ یہ سوال کیا تھا کسی کہ مولا یہ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ حصہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، یہ اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ کہ اگر پروردگار عالم مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے، میرا بہت زیادہ شکر ادا کرو، حضرت موسیٰ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پروردگار میں کتنا ہی شکر ادا کر لوں لیکن وہ بہت زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میں نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو شمار کر ہی نہیں سکتا مالک، تو میں کیسے بہت زیادہ شکر ادا کروں؟ تو اس وقت پروردگار کی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اگر تم نے یہ دل میں احساس کر لیا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر سکوں، تو سمجھ جاؤ کہ تم نے ویسا شکر ادا کر دیا جیسا شکر ادا کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہو گیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا شکر، تو اب اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ بہت زیادہ ذکر، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 10,000 مرتبہ میں یجیب پڑھیں، کیسے اللہ کا ذکر ہوگا؟ تو اس نے امام سوال کیا کہ مولا اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ امام نے جواب دیا کہ تم نے کیا سمجھا کہ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے عدد کو خالی بڑھائے؟ امام نے کہا کہ نہیں، اس میں اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تم اپنے عدد کو بڑھاتے رہو، قرآن کریم میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بہت زیادہ ذکر کرو، یہ در حقیقت میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آواز بلند رتبے تھے محمد محمد۔ کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میری دادی کی تسبیح ہے اسے پڑھو، یعنی وہی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی امام نے فرمایا کہ اس حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ دیکھیں ہے اللہ کی عبادت لیکن منسوب نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اتنا بیان کر دوں کہ وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے اس پر پورا چیپٹر لکھا ہے بیوی کی تسبیح پر، اور اتنی تاکید شاید کسی مستحب عمل کی اس شدت کے ساتھ تاکید نہ دیکھی، چونکہ ہم نے خالی رسم بنا دیا ہے، رسم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ امام مسجد میں تشریف فرماتے، خود مولا زین العابدین ہے، مولا سیر الساجدین ہے، یہ لقب معمولی نہیں ہے، تو وہ ہستی ہے، وہ تشریف فرمائے، ان کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب اپنے آپ کو چیک کیجئے گا، نماز پڑھ رہا تھا ویسے جیسے روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگ امام نے فرمایا ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے پرندہ جو ہے چونچ مارا کرتا ہے زمین میں، اس طرح، تو ویسے نماز پڑھا تھا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ نہ، اور نماز میں پتہ نہیں کون ایک صحابی کا جملہ ہے کہ نماز پڑھنے میں مجھے اس لیے لطف آتا ہے کہ میں پورا 2 رکعت نماز میں پورا قافلے تجارت شام بھیج دیتا ہوں اور پروفٹ سمیت وہ دوسری رکعت میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا لگتا ہے مجھے، اس لیے لطف آتا ہے کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنے اونٹ تیار ہو گئے جناب شام بھیجنے کے، الحمدللہ رب العالمین، مال سوار ہو گیا ہوگا، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابھی چل رہا ہوگا، اور جناب علی دوسری رکعت میں بہت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا پروفٹ ہو گیا، اور واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا قافلہ تجارت جو شام بھیجا تھا پروفٹ سمیت واپس آ گیا۔ کہتے ہیں میں پورا یہ بزنس کر لیتا ہوں، نماز میں بزنس کر لیتا ہوں، تو وہ لوگوں کا ہوتا ہے سلسلہ ایسا۔ تو امام کے سامنے ایسے نماز پڑھ رہا تھا، نماز جب ختم کی اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو مجھے جنت میں ایک محل عطا کر، اس میں 4 حوریں عطا کر مجھے، یہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے، جب اس نے کہا تو امام علیہ السلام کے قریب آتے ہیں، ایک ظریفانہ جملہ کا امام نے، امام کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا، امام نے کہا تو اپنی دعا دہرا، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جنت عطا کر، اس میں محل عطا کر، اس میں 4 حوریں عطا کر۔ امام نے اسے دیکھا اور کہا کہ شخص حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے، حق کے مہر تو نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ فضائل بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھیں تو ایسا ہو جائے گا، رزق میں وسعت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا۔ مولانا کرتے نہیں ہوتا ایسا، یہ سوال آج کا نہیں ہے، کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو منکرات سے روکتی ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں روکتے منکرات سے، ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ اگر تیری نماز قبول ہو رہی ہوتی تو یقیناً تجھے منکرات سے روک رہی ہوتی، اس کا مطلب یہ تیری نماز قبول نہیں ہو رہی۔ اب تسبیح قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے پتہ چلے کہ جو میں بیوی کی تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد یہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا ایک پیمانہ ہے۔ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ نے تسبیح بیوی کو عطا کیوں کی تھی؟ وہ جو عطا کی تھی وہ چیز مجھ میں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، کب عطا کی تھی یہ تسبیح؟ اس وقت عطا کی تھی کہ جب بیوی گھر کا کام کیا کرتی تھی خود، اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ شہزادی کونین کے دست مبارک پر جو چکی چلا رہی ہیں تو خون کے نشانات موجود ہیں، یہ روایت میں
یعنی کائنات کے کس باپ کو اپنی بیٹی سے ویسی محبت ہوگی جو سرور کائنات کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے تھی. میں مانتا ہوں اگر خواتین تک میری آواز جاری ہو تشریف فرمائیں تو کہ گھر کا کام کرنا واجب شریعت نے نہیں رکھا کہ جناب واجب ہے خاتون خانہ پر کہ وہ گھر کا کام کرے, واجب نہیں رکھا. مثلا کھانا پکانا واجب نہیں ہے اس پر. گھر میں شوہر کے لیے مثال کے طور پر اس کے لیے کپڑے آئرن کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں, واجب نہیں ہے. کیا روٹی بنانا اس کے لیے واجب ہے؟ نہیں, شریعت نے واجب نہیں رکھا اس پر. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شریعت نے واجب تو نہیں رکھا, لیکن اس سے بڑھ کر اتنا ضرور رکھا ہے کہ یہ سنت فاطمہ زہرا ضرور ہے, بی بی کی سنت ضرور ہے. اور اس پر بی بی نے اس اجر کا وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے گھر میں, دیکھیں ایک فیشن ہو گیا نا کہ میں ورکنگ وومن, آئی نو ورکنگ وومن, وہ جو بیچاری گھر میں کام کرنے والے اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ لو کلاس, ڈی گریڈ کرتے ہیں. نہیں, یہ وہ کام ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی ازواج مطہرات نے انجام دیا. باہر نکلنا اسلام کو محبوب نہیں اتنا خاتون کے لیے کہ اگر وہ کام کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں, شرعن اگر حجاب میں ہیں اور تمام شرائط کے ساتھ ہیں تو یہ حرام تو نہیں ہوگا. لیکن ریکمینڈڈ کیا ہے؟ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ گھر میں رہ کے گھر کا کام کرنا ریکمینڈڈ ہے. تو یہ بیوی کی, اور بیوی نے کتنا بڑا اجر اور انعام رکھا اس پر. کہا کہ جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کر رہی, میری مائیں بہنیں سنیں, اور جتنے یہاں پر بزرگان تشریف فرمائے انشاءاللہ وہ اپنے بچوں تک, اپنی بیٹیوں تک اس بات کو منتقل کر سکیں, ایک ماحول بنا سکیں انشاءاللہ کہ جیسے بی بی رہا کرتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب علی شوہر کو ظلم کرنے کی اجازت ہے, یہ قطعا نہیں کہنا چاہتا, میری بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون خوشی کے ساتھ گھر میں جو کام کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. بیوی نے کہا کہ جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر گھر کا کام کر رہی ہے, میں ضمانت لیتی ہوں کہ وہ میدان محشر میں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوگی. یعنی اس سے بڑھ کے اب کچھ چاہیے کسی کو کہ میں ضمانت لیتی ہوں وہ میرے ساتھ ہوگی. اور جہاں بیوی ہو تو وہاں پہ نہ حساب اور کتاب کا مسئلہ, نہ جہنم کا مسئلہ, نہ پل صراط کی فکر, نہ میزان کا. یعنی آپ تصور کیجئے یہ مقام ہے. ہاں, پھر شوہر کے لیے بھی کہا گیا کہ امیر المومنین وہ بھی گھر میں آتے تھے اور گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. روایت میں موجود ہے کہ مولا ایک مرتبہ دال صاف کر رہے تھے گھر میں, یعنی فاتح خیبر علی, یہ نہیں کہ جناب اب میں فاتح خیبر بن چکا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر بہت اچھے اخلاق کے, جیسے ہی گھر میں پہنچے صدام, باہر بڑے ادب سے احترام سے جھک کر. کیوں؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی خوش اخلاقی اللہ کے لیے نہیں ہے, اس کی خوش اخلاقی اس لیے کہ میرا بزنس اچھا ہو جائے, کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں. یہ بزنس ایتھکس ہے, یہ اسلامک ایتھکس نہیں ہے. اور ہمارا آج کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی, کل آئے گا نہیں. تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ قربتاً اللہ ہے, اس خوش اخلاقی پر اللہ ثواب دے گا. اگر واقعاً خوش اخلاقی ہوتی تو جو جیسے اس کے ساتھ بات ہے کہ جب گھر میں آئے تو جو شریک حیات ہے اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی ہونی چاہیے تھی. اس کے ساتھ اگر بس زبانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے بارے میں نہ زیادہ تصور کیجئے کہ باہر میں بڑا اچھا کہلاؤں, باہر بڑا خوش اخلاق کہلاؤں. یہ دیکھیے کہ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. اہل بیت اطہار میں گھر والوں نے سند دی ہے, گھر والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سند دی ہے کہ امیر المومنین نے شہزادی کونین کے لئے کہا نعم العون علی طاعت اللہ, یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی نے اپنی زوجہ کے لیے تو گھر میں تو بیوی کام کیا کرتی تھی. رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا کہ خون کے نشانات, ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا اتنا, یہ شہزادی کونین نے کر کے بتایا. تو رسول اللہ نے دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کچھ کہا نہیں. لیکن ایک مرتبہ امیر المومنین نے بی بی سے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ میں گھر کا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں, تو آپ مجھے کنیز عطا فرما دیجیے. اس وقت بی بی تشریف لے جاتی ہیں, رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اے بابا کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ وہ میرے گھر میں مددگار ہو. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ اے بیٹی کیا میں تجھے آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کروں جو اس سے بڑھ کر ہو؟ کہ بابا آپ مجھے عطا کیجیے. اس وقت وہ تسبیح رسول اللہ نے عطا کی جو ہم تک شہزادی کونین کے نام سے تسبیح پہنچے. کہ بیٹی جب گھر کے کام سے تھک جاؤ, تھکن محسوس ہو, تو یہ تسبیح پڑھنا 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. اور اب میں کیا کہہ رہا تھا, اب اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری تسبیح قبول ہوتی ہی نہیں ہوتی, تو رسول اللہ نے تسبیح کیوں عطا کی تھی؟ جب تھکن میں پڑھو تو سکون محسوس ہو. اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون محسوس ہو,
اس کا مطلب یہ کہ میں نے تسبیح ویسے پڑھی ہے کہ جیسے رسول اللہ چاہتے تھے.